بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد کورس کا 8واں عنوان ہے دینی معاملات میں عقل کا درجہ، کہ ہمارے دین میں عقل کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ اس انسانی عقل کو اس دنیا میں اللہ نے عام انسانوں کو کتنی عقل دی ہے، جتنی بھی سمجھ دی ہے، اپنی اس عقل کی روشنی میں ہمارا دین اس کو کتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ اس عقل کی روشنی میں کتنا سفر کر سکتے ہیں، اس کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کوئی معیار نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی عقل کوئی عالمی معیار نہیں ہے کہ ساری دنیا ایک بات طے کر لے جی کہ بھئی ہم اس چیز کا فیصلہ عقل کی بنیاد پر کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقلیں مختلف بنائی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مختلف ہیں، پھر انسانوں کی اپنی دیانت کے پیمانے بھی مختلف ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیصلہ ہو گیا عقل کی بنیاد پر اور ساری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا۔ کوئی عالمی معیار نہیں ہے، عالمی حقیقت رکھنے والا ضابطہ نہیں ہے عقل کے پاس کہ سارے اس کو مان لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی ضابطہ جو ہے وہ وحی کی صورت میں اتارا ہے، جس کو ساری انسانیت تسلیم کر سکتی ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر وحی کو پوری انسانیت مان لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو دین کی شکل میں تسلیم کر لے تو اختلاف نہیں ہوگا، جبکہ عقل کے اوپر چلیں گے تو اختلاف ہوتا رہے گا، اس لیے کہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہی نہیں ہے، اس میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی کہ یہ معیار بن سکے، انسان اس کی بنیاد پر صرف اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر سکے۔ صرف اسی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں اس کی بنیاد پر جو بات ہمیں صحیح لگ رہی ہے اس کو پھر ہم دین پر پرکھیں گے، اگر دین کہتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر دین کہتے ہیں نہیں تو پھر نہیں۔ یعنی عقل جو ہے وہ صحیح رائے بھی دے سکتی ہے، غلط رائے بھی دے سکتی ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اب عقل کی بنیاد پر انسان سوچے کہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا راضی کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ درست جواب دے، درست جواب بھی دے سکتی ہے، غلط جواب بھی دے سکتی ہے۔ لہذا اس کے پیچھے چل کر انسان کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا سمجھ رہا ہوگا اور وہ ناراضگی والا ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقلیں مختلف بنائی ہیں۔ اگر دینی معاملات کی بنیاد عقل پر ہو تو پھر ہر انسان کی راہ مختلف ہو جائے گی، ہر انسان اپنا الگ ہی طریقہ دین میں بنا لے گا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، خود اپنے احکامات بھیج کر اتمام حجت پوری کر دی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو ایسے ہی سمجھ میں آئی تھی، آپ نے تو کوئی حکم بھیجا نہیں تھا، میری عقل میں ایسے آیا تھا تو میں نے کر لیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے اس میں کوئی ابہام نہ رہے، اور اس کے لیے واحد ذریعہ وہی تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے دین بھیج دیا تاکہ مقصد اصلی فوت نہ ہو۔ معاشی ضروریات سمجھانے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ایسے کماؤ اور ایسے نہ کماؤ، تمہاری معاشی ضروریات ایسے پوری ہوں گی۔ ہاں اس کی حدود تو بیان کی ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے نبی نہیں آئے، نبی آئے ہیں دین بتانے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ خواہشات کے تابع ہو کر بھی فیصلے کرتی ہے، یعنی کہ عقلاً وہ بات صحیح نہیں ہوتی لیکن انسان کو اس میں اپنا مفاد معلوم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عقل کر گزرتا ہے۔ تو جب انسان کی عقل خواہش کے تابع ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، تو پھر اگر دین کو عقل کے تابع کیا جائے گا تو پھر وہاں بھی انسان اپنی خواہشات پر چلنے لگ جائے گا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، بچہ کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہ اس کو مفید سمجھ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، تو اس کو نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح انسان بھی کوئی کم عقل ہوتا ہے، کوئی اچھی عقل والا ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی ہے ہی کہ عقل کتنی کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے، لہذا وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے کسی چیز کو دین میں مفید سمجھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مضر ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقل عالمی معیار نہیں ہے، واحد معیار جو انسانیت کو جمع کرنے والا اور انسانیت کے لیے اختلاف کو ختم کر کے ایک راہ دینے والا ہے وہ وحی ہے اور دین ہے۔ علماء نے عقل کی مثال دی ہے سونے کے ترازو سے،
کہ سونے کا ترازو بڑے کام کی چیز ہے، بہت صحیح تولتا ہے، لیکن ایک مخصوص مقدار ہی تول سکتا ہے، اس سے زیادہ جب اس پر وزن لادا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عقل بڑے کام کی چیز ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر، جب وہ اپنے دائرے سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ خرابی اور بربادی کر دیتی ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اپنی بہن سے نکاح حرام ہے، لیکن اگر عقل کی روشنی میں دیکھا جائے، عقل کہتی ہے ایک بہن جو بھائی کے کپڑے استری کر سکتی ہے، اس کا بستر جھاڑ سکتی ہے، اس کی خدمت کر سکتی ہے، اس کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، باقی ساری ضروریات اس کی پوری کر سکتی ہے، تو یہ ضرورت اس کی کیوں نہیں پوری کر سکتی؟ عقل کی روشنی میں ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ بھئی یہ اس کے لیے حرام ہے اور یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرور ہمیں وحی کا سہارا لینا پڑے گا، وحی کے دروازے پر جانا پڑے گا اور وحی سے ہی روشنی لینی پڑے گی، ورنہ محض عقل یہ بہن اور بیوی کا فرق ختم کر دے گی۔ عنوان نمبر 9 ہے عقیدے کے بغیر عمل کی حیثیت۔ تو ہمارے دین میں عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے۔ جب بنیاد ختم ہو جائے تو چیز ختم ہو جاتی ہے، جب عقیدہ ختم ہو جائے تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علماء نے مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک مثال یہ دی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہے، جسم کی حرکت، چلنا پھرنا، تر و تازگی، یہ سب روح کی وجہ سے ہے۔ روح نکال لو تو ابھی جسم گلنا چھڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح عمل سے عقیدہ نکال لو تو عمل بھی بیکار ہے۔ ایک مثال پہلے سبق میں گزر گئی ہے کہ عقیدے کی مثال اکائی کی ہے اور عمل کی مثال صفر ہے۔ تو صفر لگاتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک پیچھے اکائی نہیں ہے، تو عمل کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک پیچھے عقیدہ نہیں ہے صحیح۔ اسی طرح ایک مثال دی ہے جیسے درخت کا تنا اور اس کی شاخیں۔ تو عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کا تنا، جب تک وہ شاخیں تنے کے ساتھ ہیں وہ تر و تازہ ہیں، اور ان کو تنے سے علیحدہ کر لو تو تنے سے کاٹ دو تو پھر ان شاخیں خشک ہو جائیں گی، وہ تر و تازہ نہیں رہیں گی۔ تو اسی طرح اگر عقیدہ درست ہے، اس کے اوپر عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، چل جائے گا، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ جتنا مرضی عمل کر لو، اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کافروں کے اعمال کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جیسے صحرا میں ہوتا ہے انسان اور آدمی پیاسا ہوتا ہے تو دور سے ریت اس کو ایسے لگتی ہے جیسے پانی ہے، قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کفار دنیا میں عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیک عمل ہے، کوئی اچھا عمل ہے، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ کفار بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اتنے بڑے بڑے اعمال، عظیم الشان سمجھے جانے والے اعمال، لیکن عقیدے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم ان اعمال کو ایمان کے برابر کرتے ہو؟ ایمان کے بغیر ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے کہ دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ذرا جنت کا پانی یا کچھ جنت کی کھانے پینے کی چیز ہی ہمیں دے دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں۔
کافروں پر جنت بھی حرام ہے، جنت کا پانی بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو اور ہوا بھی حرام ہے، جنت کے خوشنما منظر کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا بھی ان پر حرام ہے۔ کیوں؟ پیچھے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی اعمال انہوں نے کیے ہیں، جتنے مرضی اعمال کیے، پیچھے عقیدہ نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن میں راکھ ہو، آندھی اس راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے کافروں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ پیچھے عقیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سوئی کا ناکا جس میں سے دھاگا مشکل سے گزارتے ہیں، اسے اونٹ کیسے گزرے گا؟ جیسے وہاں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں ہے۔ چاہے جتنے مرضی اس نے اعمال کیے، لوگوں کی خدمت کی، خرچہ کیا، محنت کی، سارا کچھ کیا، لیکن عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ 10واں عنوان ہے کہ عقیدہ مدار نجات کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی نجات کا مدار عقیدے پر کیوں رکھا ہے کہ عقیدہ درست ہوگا تو ہمیشہ کی نجات ملے گی، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہمیشہ کی نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مقصد کی خاطر، اور وہ جو ہمیشہ کی نجات رکھی ہے وہ اسی مقصد کے ساتھ رکھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرے، عابد بن جائے، اور عابد بننا عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمیشہ کی نجات اور ہمیشہ کا انعام اور جنت کو اس مقصد کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور مقصد بتایا ہے، جو اس مقصد کو پورا کرے گا اس کے لیے یہ انعام رکھا ہے۔ تو جب پیدا کرنے کا مقصد ہی ایک خاص ہے تو ہمیشہ کی نجات بھی اسی مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ انسان اس مقصد کو بھی پورا نہیں کرے گا، اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا، پھر اس کو ہمیشہ کی نجات بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر عبادت کرنا۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان بہت شریف الطبع ہے، دیانتدار ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ اس کی ایمبولینسیں چل رہی ہیں، اس نے لنگر خانے بنائے ہیں، اس نے اسپتال بنائے ہیں، اس نے غریبوں کے لیے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ یہ سارے کام اس نے کیے، اللہ کی مخلوق کو اسے اتنا فائدہ پہنچا، لیکن وہ خود آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حیثیت تسلیم کرنا۔ ایک آدمی اپنے والد صاحب کو کہے جی میں آپ کے لیے پانی بھی بھر کے لاؤں گا، آپ کے پاؤں بھی دباؤں گا، لیکن میں تینوں پیو مندہ کوئی نہیں، میں آپ کو اپنا والد سمجھتا نہیں ہوں، تو پھر والد اس سے خوش ہوں گے۔ ایک شاگرد ہے، استاد کو کہے جی میں تمہیں استاد تو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کے برتن بھی دھوؤں گا، میں آپ کے گھر کا سودا سلف بھی لاؤں گا، تو جب وہ دل سے اس کو استاد نہیں مانتا تو اس کے یہ کاموں کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ تو جب ایک بیٹا والد کی حیثیت تسلیم نہیں کرتا تو والد کے لیے جتنا مرضی کام کر لے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شاگرد استاد کی حیثیت نہیں تسلیم کرتا تو اس کی جتنی مرضی ظاہری خدمت کر لے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ملک کا رہنے والا ایک آدمی بڑا باصلاحیت ہے، بڑا قابل ہے، بڑا ماہر سائنسدان ہے، اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، بڑی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتا،
اس سے بغاوت کرتا ہے، اس کی حیثیت کو نہیں تسلیم کرتا، تو وہ ملک اس کی خدمات کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس کو سزائے موت دو۔ دنیا کا ہر ملک یہی کہتا ہے۔ تو یہ ہر ملک یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ حیثیت تسلیم کرنا ہے۔ تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی واقعی حیثیت نہیں مانتا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہیں ان کی حیثیت نہیں تسلیم کرتا، تو پھر وہ جتنے مرضی اچھے نظر آنے والے کام کرتا رہے، انسانیت کی خدمت کرتا رہے، ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات کا مدار رکھا ہے اصل حیثیت تسلیم کرنے پر، اور ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے۔ آپ دیکھیں تہجد کی نماز جو ہے سنت ہے، آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ اس کو فرض سمجھ کے پڑھیں تو یہ بدعت ہو جائے گی اور بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی حیثیت کو بدل دیا۔ ایک کام حرام اور ناجائز ہے، اگر انسان وہ کرتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کے کرے گا انسان کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ حیثیت کو بدل دیا۔ تو شریعت کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی چیز کی حیثیت کو بدل۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ایک چیز کو شریعت نے عبادت نہیں کہا، اس کو انسان عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو نیکی نہیں کہا، یہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو مستحب نہیں کہا، یہ اس کو مستحب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تو بدعت ہے۔ اس کو کام تو اچھا ہوتا ہے، اذان ہے، اب اچھا کام ہے، اللہ کی توحید ہے، حضور کی رسالت ہے، لیکن میں عید کی نماز سے پہلے اذان دوں تو یہ بدعت ہے۔ شریعت نے اس موقع پر نہیں بتائی اذان، میں اس کو ثواب سمجھ کے نیکی سمجھ کے دے رہا ہوں تو یہ بدعت ہے، اس کا وبال ہوگا۔ تو نجات کا مدار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر رکھا ہے کہ جو اصل حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور وہ عقائد سے ہی تسلیم ہوتی ہے۔ جب عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو حیثیت تسلیم ہو جاتی ہے۔